بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے اسم معرفہ کی اقسام میں سے اسم علم کو بیان کیا تھا۔ آج ہم اسم معرفہ کی دیگر اقسام کو ون بائی ون بیان کریں گے۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسم معرفہ کی 6 اقسام ہیں: اسم علم، اسم اشارہ، اسم ضمیر، اسم موصول، اسم استفہام اور اسم تنکیر۔ تو ان میں سے آج جو دوسری قسم ہے اسم ضمیر، اس کو ہم بیان کریں گے۔ اسم ضمیر یہ ایک ایسا اسم ہے جو کسی دوسرے اسم کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلا تحریر و تقریر میں ہم ایک ناؤن کو، ایک اسم کو بار بار اس کی ریپیٹیشن سے بچنے کے لیے اس کے اسم ضمیر کو استعمال کرتے ہیں، یعنی کسی ناؤن کے سبسٹیٹیوٹ کے طور پر جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کو اسم ضمیر کہتے ہیں۔ مثلا اسلم کی جگہ ہم ہی لکھتے ہیں، انگلش میں ہی لکھتے ہیں اور اردو میں وہ لکھتے ہیں۔ اسی طرح سیما کی جگہ انگلش میں شی لکھا جاتا ہے جبکہ اردو میں وہ لکھا جاتا ہے، ہی، شی، اور اسی طرح وہ، یہ اسم ضمیر ہیں۔ تو اسم ضمیر کی 3 اقسام ہیں، یعنی پروناؤن، اس پروناؤن کی 3 اقسام ہیں: ضمیر فاعلی، ضمیر مفعولی اور ضمیر اضافی۔ ضمیر فاعلی یہ وہ ضمیر ہے، یہ وہ سبسٹیٹیوٹ ورڈ ہے جس کو فاعل کے طور پر، سبجیکٹ کے طور پر لکھا جاتا ہے اور استعمال کیا جاتا ہے اور سبجیکٹ کی جگہ پہ لگایا جاتا ہے۔ اور ضمیر مفعولی یہ وہ ضمیر ہے جو کسی فقرے میں مفعول کی جگہ پہ آتی ہے اور مفعول کے طور پر، آبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ضمیر اضافی یہ وہ ضمیر ہے جو کسی سینٹنس میں پوزیشن کا مفہوم دیتی ہے، ملکیت کا مفہوم دیتی ہے۔ تو ضمیر فاعلی ہو یا ضمیر مفعولی ہو یا ضمیر اضافی ہو، ان کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، یعنی غائب، حاضر اور متکلم۔ غائب، حاضر اور غائب، حاضر اور متکلم۔ غائب یعنی واحد جمع کی شکل میں ہوتا ہے، حاضر بھی واحد جمع کی شکل میں ہوتا ہے، متکلم بھی واحد جمع کی شکل میں ہوتا ہے۔ متکلم اپنے آپ کے لیے ہوتا ہے، مثلا میں واحد ہے اور ہم یہ جمع ہے، جبکہ غائب سے مراد ہے وہ، اور جمع انہوں نے، انہوں۔ فاعل یعنی غائب 2 حالت میں ہوگا، واحد غائب اور جمع غائب۔ واحد میں ہوگا وہ یعنی ہی، اور جمع میں ہوگا انہوں یعنی دے۔ اسی طرح حاضر کی بھی 2 حالتیں ہیں، واحد اور جمع۔ مثلا اردو میں تو اور تم ہے اور انگلش میں یو استعمال ہوتا ہے۔ اور اسی طرح متکلم میں واحد جمع کیا ہوگا؟ آئی اور وی، یعنی میں اور ہم۔ تو ضمیر مفعولی بھی اسی طرح، ان کی بھی 2 حالتیں ہیں، واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم۔ اسی طرح ضمیر اضافی کی بھی 2 شکلیں ہوں گی، واحد جمع، واحد جمع، واحد جمع، واحد جمع، یعنی غائب، حاضر اور متکلم کی شکل میں۔ تو انگلش میں ان کو سمجھنے کے لیے بڑا آسان طریقہ یہ ہے، اگر آپ 3 کالم بنا لیں، پہلے کالم میں لکھ لیں ہی، دوسرے میں ہز اور تیسرے کالم میں ہم۔ تو ہی کیا ہے؟ ہی فاعلی حالت ہے، اور ہز یہ پوزیسو کیس ہے، یعنی ملکیتی حالت ہے، اور ہم یہ مفعولی حالت ہے۔ اسی طرح شی، ہر، شی فاعلی حالت ہے، اور درمیان والا ہر یہ ملکیتی حالت ہے یا ضمیر اضافی ہے، اور آخری جو ہر ہے وہ مفعولی حالت ہے، یعنی آبجیکٹو کیس ہے، یہ مفعول کے طور پر استعمال ہوگا۔ اسی طرح آئی، مائی، می، وی، آور، اس، یو، یور، یو، دے، دیئر، دیم۔ تو دے یہ ضمیر فاعلی ہے، دیئر یہ ضمیر اضافی ہے، اور دیم یہ ضمیر مفعولی ہے۔ اور آگے واحد جمع آپ خود بنا سکتے ہیں، ہی واحد ہے اور دے اس کی جمع ہے، شی واحد ہے اور دے اس کی جمع ہے۔ اس طرح ہر ورڈ کی واحد جمع بنائی جا سکتی ہے، انگلش میں بھی اور اردو میں بھی۔ اسم موصول وہ اسم ہے جسے کسی جملے کے ساتھ لگائے بغیر
اس کے معنی، اس کے میننگ سمجھ میں نہیں آتے۔ اس کو اگر سینٹینس میں پڑھا، سنا اور دیکھا جائے تو پھر اس کو صحیح طور پر سمجھا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر جو کوئی، جس، جسے، جنہوں، جنہیں، جو کچھ، جو چیز، یہ قواعد میں اسے ضمیر موصولہ یا اسم موصولہ بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہی ہم اسم معرفہ یعنی خاص نام کی ایک اور قسم اسم اشارہ پڑھیں گے۔ اسم اشارہ جیسا کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ کسی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر کوئی قریب چیز پڑی ہوگی تو اس کے لیے یہ لکھیں گے اور انگلش میں دس کہیں گے، اور اگر کوئی دور چیز پڑی ہے تو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہم دیٹ لکھیں گے اور اردو میں وہ کہیں گے۔ مثلا یہ ایک کتاب ہے، اس میں یہ اسم اشارہ ہے، وہ ایک کتاب ہے، اس میں وہ اسم اشارہ ہے، یعنی دس از اے بک، دیٹ از اے بک۔ اسی طرح دیز آر بکس، دوز آر بکس، یعنی دس، دیز، دیٹ، دوز، یہ، وہ، یہ اسم اشارہ ہیں۔ اور جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں۔ مثلا یہ کتاب، اس میں یہ اسم اشارہ ہے اور کتاب مشار الیہ ہے۔ اس میں استفہام، یہ بھی اسم معرفہ کی ایک بڑی اہم قسم ہے، یعنی خاص نام کی ایک شکل ہے۔ تو اس میں استفہام کسی بات کو پوچھنے کے لیے، کویسچن کرنے کے لیے، اور کسی بات کو سمجھنے کے لیے کوئی جو کویسچن کیا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے، اس کو اس میں استفہام کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اس میں استفہام کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ انگلش میں کویسچن ورڈز ہیں جیسے ہو، وائی، وین، ویئر، واٹ، یہ جتنے بھی ہیں یہ کویسچن ورڈز ہیں۔ اردو میں ان کو کہیں گے کون، کس، کن، کیسا، کتنا وغیرہ۔ یہ سارے الفاظ کیا، کیوں، کب، کہاں، کیسے، یہ جتنے بھی الفاظ ہیں یہ اس میں استفہام ہیں، کیونکہ یہ کسی بات کو پوچھنے کے لیے، کویسچن کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس میں تنکیر، یہ وہ لفظ ہے جو غیر معین شخص کے لیے بولا جاتا ہے۔ مثلا کسی، کچھ، کوئی، اس کو اس میں تنکیر کہتے ہیں۔ تو ہم نے اسم معرفہ کی تمام اقسام یعنی اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول، اسم استفہام اور اسم تنکیر کو الحمدللہ باری باری بیان کر دیا ہے ود ایگزامپلز۔ تو یہ ہماری گفتگو اردو اور انگلش یہ دونوں زبانوں میں اس کی ایگزامپلز دی گئی ہیں، سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، کوئی ذہن میں کوئی کویسچن کریٹ ہو تو آپ کومنٹ میں کویسچن کر کے سمجھ سکتے ہیں اور اردو گرامر کو اچھی طرح ذہن نشین کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ بہتر یہ ہے کہ فروغ تعلیم کے لیے، علم سیکھنے اور سکھانے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔